جی آگے آپ دیکھیں آبجیکٹیوز آف کمپیوٹر نیٹورک. آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جی مقاصد کہ نیٹورکنگ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں نیٹورکس بنائے جاتے ہیں، کمپیوٹرز کو آپس میں کیوں کنیکٹ کیا جاتا ہے. دی پرائمری آبجیکٹیو آف کمپیوٹر نیٹورک از ٹو انیبل ریسورس شیئرنگ، ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن. جو بیسک اور بنیادی مقصد نیٹورک کا وہ یہ ہے جی کہ ریسورس شیئر ہو، وسائل شیئر ہو. وسائل کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کمپیوٹرز میں ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں، پرنٹرز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے وسائل ہیں کمپیوٹرز کے. تو بجائے اس کے کہ ہر ایک پی سی کے لیے، ہر ایک کمپیوٹر کے لیے سیپریٹ لیے جائیں، نیٹورکنگ کر کے ایک ہی چیز کو سب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، شیئر ہو جاتی ہے. ڈیٹا کمیونیکیشن کولیبوریشن ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے. ڈیٹا کمیونیکیشن یہ ہے جی یہی کہ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ آف ڈیٹا. سب سے پہلے آتا ہے جی ریسورس شیئرنگ. Computer networks allow devices to share resources such as printers and storage. کمپیوٹر نیٹورکس کی مدد سے ڈیوائسز اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ریسورسز کو شیئر کریں، جیسا کہ پرنٹرز اور سٹوریج. میں آپ کو اس کی مثال بتاتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کے اسکول میں کمپیوٹر لیب کے اندر 12 کمپیوٹرز ہیں اور وہ سارے کے سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کنیکٹڈ سے مراد یہ کہ ان کی نیٹورکنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ کمپیوٹر نیٹورکس کی صورت شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کو کنیکٹ کر کے کمپیوٹر نیٹورک بنایا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پرنٹر ایک ہی ہے لیکن وہ ایک پرنٹر بھی سب کے ساتھ کام کر سکتا ہے. اگر کسی بھی کمپیوٹر کے سے کمانڈ دی جائے تو اس ایک پرنٹر سے پرنٹ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے برعکس دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک کمپیوٹر لیب ہے، اس میں 12 کمپیوٹرز ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان میں نیٹورکنگ نہیں ہوئی ہوئی. تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ایک پرنٹر ایک کے ساتھ جس کے ساتھ کنیکٹ ہے اسی کے ساتھ کام کرے گا، ہر ایک کے ساتھ کام نہیں کرے گا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ پرنٹنگ کی ضرورت ہے تو زیادہ پرنٹرز لینے پڑیں، جس کی وجہ سے ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا، کاسٹ بڑھ جائے گی. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ریسورسز شیئر ہوتے ہیں، ریڈیوسنگ کاسٹ اینڈ امپروونگ ایفیشنسی. آپ کے سسٹم کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، کاسٹ بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے. کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اخراجات، خرچے کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی آپ ایگزامپل دیکھیں. یہ وہی ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ان این آفس نیٹورک، ایک آفس ہے، چلیں آفس کی مثال لیں. میں نے کمپیوٹر لیب کی مثال دی، آفس کی مثال لے لیں جہاں پہ پرنٹنگ کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے. ڈاکیومنٹس کے پرنٹ نکل رہے ہوتے ہیں. ملٹیپل کمپیوٹرز کین شیئر اے سنگل پرنٹر. بہت سارے کمپیوٹر ایک سنگل پرنٹر کو شیئر کرتے ہیں. ریڈیوسنگ دا نیڈ فار ملٹیپل پرنٹرز، بجائے اس کے کہ آپ کو ہر کمپیوٹر کے لیے علیحدہ علیحدہ پرنٹر کی ضرورت پڑے اور آپ وہ خریدیں اور لگائیں، اخراجات آپ کے بڑھیں. وہ کیا کرے گا؟ نیٹورکنگ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ایک پرنٹر سارے کمپیوٹرز کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، آپ کا خرچہ بچ جائے گا. علاوہ ازیں آپ کے سسٹم کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی. سمجھ آ گیا جی؟ آگے ڈیٹا کمیونیکیشن. نیٹورکس فیسیلیٹیٹ، نیٹورکس کیا سہولت مہیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا ٹرانسفر کی، ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کرنے کی انیبلنگ کمیونیکیشن تھرو ای میلز. کس کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے میرے بچے؟ ای میلز کے تھرو، انسٹنٹ میسجنگ کے تھرو اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو. ایگزامپلس کیا ہیں؟ اب ایگزامپل دیکھیں یہاں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. امپلائیز ان ڈفرینٹ لوکیشنز کین کولیبوریٹ تھرو ویڈیو کانفرنسنگ ٹول لائک زوم اور مائکروسافٹ ٹیم. دیکھیں زوم کا تو لازمی آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں. کمپنی کے اندر باس نے لینی ہے میٹنگ. اب باس ہے جی دبئی میں لیکن اس کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پر ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ تو کیا وہ ایسے کریں گے کہ ٹریول کر کے اکٹھے جگہوں؟ نہیں، ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے اینڈ دیٹ از ویڈیو کانفرنسنگ. ویڈیو کانفرنسنگ ٹولز کہاں آئیں گے؟ زوم کے ذریعے کیا کریں گے کہ وہ بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں پر ہیں لیکن وہ آپس میں کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنی میٹنگ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ایک کمرے میں موجود ہوں، ٹھیک ہے. یعنی وہاں پہ وہ ایسے کو
آواز اور تصویر کے ذریعے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، میٹنگ کے پوائنٹس ڈسکس کر سکتے ہیں، جو ضروری کام ہے وہ آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، کولیبریشن ہوتی ہے کہ جیسے ایک کمرے میں باس موجود ہے اور اس کے سامنے اس کے ورکرز، امپلائیز جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو ظاہر سی بات ہے یہ ٹولز کیسے مہیا ہوتے ہیں. یہ ٹولز آپ کو مہیا ہوتے ہیں زوم کے اندر اور مائکروسافٹ ٹیمز کے اندر. زوم تو وائڈلی یوز کیا جانے والا ہے، مائکروسافٹ ٹیمز بھی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر دیکھیں زوم کے ذریعے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کچھ لوگ زوم کے ذریعے پڑھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال ہے کہ جب 2020 میں کووڈ آیا تھا تو چونکہ ادارے بند ہو گئے تھے، تمام ٹریفک جو ہے وہ ہر چیز مواصلاتی نظام معطل ہو گیا تھا، تو یونیورسٹیز نے اور اسکولوں نے، کالجوں نے کیا کیا تھا، زوم کے ذریعے بچوں کو گھر پڑھایا تھا. تو وہ ایسے ہی تھا جیسے کلاس میں آپ استاد سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ سیم ایسے ہی ماحول تھا، لیکن پڑھا کیسے جا رہا تھا؟ آن لائن. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی ہے ڈیٹا کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. الیکٹرانکلی. اب آگے آتا ہے کنیکٹیوٹی اینڈ کولیبوریشن. نیٹ ورکس کنیکٹ ڈیوائسز. نیٹ ورک سے ڈیوائسز، صحیح بات ہے، ڈیوائسز کنیکٹ ہوتے ہیں تو نیٹ ورک بنتے ہیں نا. تو ایک ہی بات ہے کہ نیٹ ورک ڈیوائسز کو کنیکٹ کریں یا ڈیوائسز کنیکٹ ہو کے نیٹ ورک بنائیں. allowing فار ریموٹ ایکسیس اینڈ کولیبوریشن. ریموٹ ایکسیس کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو اوپر ایک مثال دی کہ باس دبئی میں ہے، ٹھیک ہے، جو ہیڈ ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، یا میں آپ کو چلیں ایک اور مثال دیتی ہوں. جیسے میرے جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل اچانک چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور میں ان کو زوم پہ پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب ریموٹ ایکسیس کیسے ہے کہ میں فار ایگزامپل میری رہائش جو ہے وہ سٹی کی ہے، تو اب جو بچیاں ہیں ڈفرینٹ پڑھ رہی ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں میں موبائل کے تھرو، زوم ایپ کے تھرو بیٹھ کے میرے سے پڑھ رہی ہیں. وہ ریموٹ ایکسیس ہے. ٹھیک ہے. ریموٹ کہتے ہیں دور دراز، یعنی ہیں سب الگ جگہوں پر لیکن ایسے ہی ہو رہا ہے، کلاس کنڈکٹ ہو رہی ہے جیسے ایک کمرے میں ہو. ٹھیک ہے. اس سے کیا چیز امپروو ہوتی ہے؟ کولیبوریشن کہتے ہیں مل جل کے ملنا جلنا. ٹھیک ہے. مل کے کام کرنا، یہ کولیبوریشن ہی ہے نا. امپروونگ پروڈکٹیوٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں پیداواریت کو، کچھ تعمیری چیز ہونے کو، کچھ اچھا ہونے کو. ٹھیک ہے نا. آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے نا. وہ کورس جو کور کرنے میں آپ کو ایک بار ٹائم لگتا، چھٹیوں میں اگر استاد کلاس لے رہا ہے تو ایک آبویس سی بات ہے کہ پروڈکٹیوٹی امپروو ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ کہ کورس کور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ کوئی اسکول آنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے جگہوں بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا، اپنے ایز پہ، اپنی آسانی سے، اپنے کمفرٹ سے پڑھ رہے ہیں. اگزامپل آپ دیکھیں، a team can work on a shared document real time using cloud based such like Google Drive. اب دیکھیں اس میں کیا مثال دی گئی ہے. ایک ٹیم ہے نا، وہ کام کرے گی ایک ڈاکیومنٹ پر جو کہ گوگل ڈرائیو کیا ایک ایسی پلیس ہے، سمجھیں کہ سٹوریج پلیس ہے جہاں پہ آپ ڈیٹا سیو کرتے ہیں اور یہ آن لائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ڈیٹا شیئر کیا گیا، ایک ڈاکیومنٹ شیئر کی گئی ہے، اس پہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہی کے ذریعے، ایپس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. اور کیا کریں جی، ریئل ٹائم کیسے ہوتا ہے؟ اس کو ریئل ٹائم اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے اکٹھے بیٹھ کے کافی سارے مل کے کام کرتے ہیں نا، وہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بظاہر اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پر ہیں، ہو سکتا ہے اپنے بستر میں بیٹھ کے وہ جو ہے وہ کر رہے ہو کام، لیکن وہ ریئل ٹائم کنسیڈر ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ماحول بناؤ جیسے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے جی کنیکٹیوٹی اینڈ کولیبوریشن. یہ ہو گیا جی. اب ہم پڑھتے ہیں فنڈامنٹل کانسیپٹس ان ڈیٹا کمیونیکیشن. ڈیٹا کمیونیکیشن کے بنیادی کانسیپٹس ہیں جو آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں، 7th میں بھی ہے، 8th میں بھی ہے، لیکن چلیں ریکال کرتے ہیں اس کو. ڈیٹا کمیونیکیشن انوالوز دی ایکسچینج آف ڈیٹا بٹوین اے سینڈر اینڈ اے ریسیور تھرو اے کمیونیکیشن میڈیم. ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے جی؟ ڈیٹا کا تبادلہ. ایکسچینج کہتے ہیں تبادلے کو. تبادلہ مطلب ڈیٹا سینڈ کرنا، ریسیو کرنا. کس کے بیچ؟ سینڈر اور ریسیور کے بیچ. سینڈر کون ہوتا ہے؟ سینڈ کرنے والا. ریسیور کون ہے؟ ریسیو کرنے والا. تھرو اے کمیونیکیشن میڈیم.
لیکن درمیان میں کسی ایک اور چیز کی ضرورت بھی ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ کمیونیکیشن میڈیم۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں۔ آپ کی فرینڈ نے آپ کو پکچر سینڈ کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے ریسیو کی ہے۔ آپ کی فرینڈ جنہوں نے سینڈ کیا وہ سینڈر ہے، آپ نے ریسیو کیا آپ ریسیور ہیں، اور واٹس ایپ انٹرنیٹ وہ کمیونیکیشن میڈیم ہے جس کے تھرو آپ نے ریسیو، کیونکہ دیکھیے آپ ای میل کے تھرو بھی ریسیو کر سکتے ہیں نا، یو ایس میں ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال کیا چیز کمیونیکیشن کی وجہ بنی ہے؟ واٹس ایپ۔ تو واٹس ایپ کیا ہے؟ آپ کا کمیونیکیشن میڈیم ہے۔ کی کمپوننٹس انکلوڈ سینڈر، ریسیور، میسج، پروٹوکول اینڈ میڈیم۔ جو مین چیزیں ہیں دیٹ آر سینڈر، ریسیور، میسج، پروٹوکول اینڈ میڈیم۔ اب پڑھتے ہیں جی کمپوننٹس، یہ سارے آپ کے بناتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے کمپوننٹس کو۔ سینڈر کیا ہے؟ ویری سمپل اینڈ ویری ایزی، دا ڈیوائس دیٹ سینڈز دا ڈیٹا، وہ ڈیوائس جو ڈیٹا سینڈ کرتی ہے جو سینڈر کہلاتی ہے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ کمپیوٹر سینڈنگ این ای میل، ایک کمپیوٹر جو آپ ای میل سینڈ کر رہے ہیں نا، یعنی آپ کمپیوٹر کے تھرو ای میل سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ سینڈر ہوگا۔ ریسیور کیا ہوگا؟ دا ڈیوائس دیٹ ریسیوز دا ڈیٹا، وہ ڈیوائس جو ڈیٹا ریسیو کرتی ہے۔ ایگزامپل اسمارٹ فون ریسیونگ دا ای میل، آپ کو جو ای میل ملی ہے نا وہ آپ کے اپنے فون پہ ملی ہے جی میل کے اندر، تو آپ کا اسمارٹ فون کیا ہوا؟ ریسیور ہوا۔ میسج کیا ہے؟ وہ چیز جو سینڈ کی جا رہی ہے۔ ای میل میں کیا ہو سکتا ہے؟ ای میل میں تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، ویڈیوز بھی ہو سکتی ہے، آڈیو بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے، کوئی ورڈ کی فائل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کنٹینٹ آف ای میل اسی کہتے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہے جی؟ سیٹ آف رولز، وہ اصول، وہ قوانین، رولز کا مجموعہ، گورننگ ڈیٹا کمیونیکیشن، جو ڈیٹا کمیونیکیشن کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا کمیونیکیشن ہو پا رہی۔ ایگزامپل دا ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول یوز فار ویب کمیونیکیشن، فار ایگزامپل ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول ہے جو کہ ویب کمیونیکیشن، کیونکہ آپ ویب سائٹ کے ذریعے سینڈ کر رہے ہیں، کیسے سینڈ کر رہے ہیں؟ جی میل کے ذریعے آپ سینڈ کر رہے ہیں، جی میل ویب سائٹ ہے، تو یہ کون سا پروٹوکول ہے؟ ایچ ٹی ٹی پی، تو یہ آپ کا پروٹوکول ہوا۔ میڈیم کیا ہوا؟ دا فزیکل اور وائرلیس پاتھ تھرو وچ ڈیٹا ٹریولز، فزیکل یا وائرلیس پاتھ، فزیکل ہوتا ہے تاریں ہوتی ہیں فزیکل جن کو آپ چھو سکتے ہیں، وائرلیس کیا ہوا؟ سگنلز ہوئے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ ایتھرنیٹ کیبل اور وائی فائی، یا تو کیبل لگی ہوئی ہے، میں نے آپ کو مثال بتائی، میرے ہمارے کمپیوٹر لیب میں جو میرا پی سی ہے جس پر میں کام کرتی ہوں اس میں نیٹ کے کنیکشن کے لیے ایتھرنیٹ کیبل جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے کمپیوٹر پہ نیٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں وائی فائی ہے تو آپ کیسے یوز کرتے ہیں؟ آپ کے فون کے ساتھ اس کے سگنلز کو کیچ کرتے ہیں، آپ اس کو سرچ کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، آپ پاسورڈ لگاتے ہیں اور آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے موبائل کے ساتھ کوئی تار وائی فائی موڈیم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی، تاروں کے بغیر ہوتا ہے، وہ وائرلیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جو آپ کے ڈیٹا کمیونیکیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں، سینڈر، ریسیور، میسج، پروٹوکول اینڈ میڈیم۔ ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔